ہوگا، جس کی انتہا ہوگی ظاہری بات ہے اللہ اس کو اختتام پر پہنچائے گا یا عروج پر پہنچائے گا، تو اس لیے اس کی ابتدا بھی ہوگی، اس کی انتہا بھی ہوگی، اس کی یوں سمجھ لیں شروع بھی ہوگا، اس کا اخیر بھی ہوگا، اس کا ابتدا بھی ہوگا تو اس کا اختتام بھی ہوگا، اس کا عروج ہوگا تو اس کا زوال بھی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اب ذرا نوٹ کرتے جائیں، اللہ پاک ہے ابتدا سے، اللہ پاک ہے اختتام سے، اللہ پاک ہے انتہا سے، اللہ پاک ہے اخیر سے کہ اس کی اخیر ہو جائے، اور اللہ پاک ہے موت سے، اللہ پاک ہے پیدا ہونے سے، اللہ پاک ہے ابتدا سے، یعنی کہ کہیں سے اللہ کا زمانہ شروع ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ چیز ممکن نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ اپنے دل کے اندر اس کو بٹھا لیں، یہ عقیدہ بنیادی عقیدہ توحید ہے کہ اللہ وہ ہے جس کی ابتدا نہیں، جس کی انتہا نہیں، جس کی پیدائش نہیں، جس کی موت نہیں، اور وہ زندہ ہے، اور اس کی زندگی بھی مخلوق کی سی زندگی نہیں، اس کی زندگی ایسی ہے کہ وہ بس عقیدہ رکھیں زندہ ہے، اس کی زندگی انسان کی عقل میں سمجھ نہیں آ سکتی۔ اگر کلیتاً یہ سمجھنا چاہیں، اگر یہ سمجھنا چاہیں کہ اللہ کیا ہے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ وہ ہے جو سمجھ میں آتا ہی نہیں، اللہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کتنا بڑا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابی تو اللہ کو کتنا بڑا سمجھتا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں اللہ کو بہت بڑا سمجھتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی جتنا بڑا تو اللہ کو سمجھتا ہے اتنا بڑا تو تیرا مرتبہ اللہ کے نزدیک ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اچھا یہاں پر یہ بھی تھوڑا سا نقطہ بیان کر دوں، اللہ اکبر کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ترجمہ درست نہیں ہے، بلکہ ترجمہ یہ ہے اس کا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ جب ہم بہت کہہ دیتے نا تو اس کی انتہا نہیں ہے، جب ہم سب کہتے نا سب سے بڑا ہے تو اس میں مخلوق کا بھی ساتھ شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی صفات میں اس کی بڑائی میں مخلوق کا شمار نہ کریں، تو اس لیے اللہ اکبر کا ترجمہ یہ کیا کریں اور یہی ترجمہ سمجھا کریں کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی ابتدا نہیں، تو ابتدا نہیں تو